بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غم نامہ حیات اردو شاعری کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثاقب علی حق کا سلام قبول فرمائیے۔ آج تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہے، مجھے ایک ایسا کلام آپ کی نظر کرنا ہے جس کا تھوڑا سا ایک فنی بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایسا ہے کہ میں ایک ایسے سسٹم کا حصہ ہوں جہاں میرے ساتھ مولا متقیان کے عزادار ایک سنگت کی صورت میں، ایک انجمن کی صورت میں تقریباً ہمارا 16 سے 20 سال کا ساتھ ہے، تو ہمیں مختلف کیریکٹرز ملتے ہیں وہاں پر جب ہم بہت سارے لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بہت سینئر دوست ہیں ناصر حسین صاحب، انہوں نے ایک بات کہی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں جو سنائی دیتی ہیں، جو دکھائی دیتی ہیں، ان کے اندر گہرے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ ہم موسٹ آف دا ٹائمز ان تک پہنچ نہیں پاتے، کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر ان چیزوں کے اصل معنی و مطالب تک پہنچنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جملہ یوں ہے کہ میرے ایک دوست ہیں سید سجاد حسین شاہ صاحب، انہوں نے مجھے کال کی دعوت دینے کے لیے، ایک ریمائنڈر دینے کے لیے۔ میں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آ نہیں رہے، ہم آپ کی کمی محسوس کر رہے ہیں، آپ ضرور آئیے گا۔ اور از راہ مزاح انہوں نے مجھ سے ایک جملہ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست ناصر حسین صاحب فرما رہے تھے کہ کسی انسان کو مرنے کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو عام انسانوں کی طرح ہم نے اس بات کو سنا، ہنسے اور انجوائے کیا کہ ایک عمومی سی بات ہے کہ اگر کسی انسان کی موت واقع ہو جائے تو اس کے بعد اس کو زندہ رہنے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ہم نے مذاق میں لیا اور ہم ہنس پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کیونکہ شاعر ہیں تو آپ اس ٹاپک پر کچھ تحریر فرمائیے۔ تو میں نے ان کی اس بات کو قبول کیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ جی ضرور کوشش کریں گے، اگر اللہ نے عطا کیا کچھ اس ٹاپک پہ تو ضرور میں آپ کی نظر کروں گا۔ تو جب وہ کلام لکھا گیا اور اس کے بعد میں نے ان کو سینڈ کیا، پھر ہم نے وہ جو ہمارا سسٹم ہے، انجمن ہے، ہم وہاں بیٹھے تھے، میں نے کچھ چند لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا تو انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ اس لیے مجھے اس جو میرا ایک چھوٹا سا پروگرام میں نے ڈیزائن کر رکھا ہے، اس کے فارمیٹ کو چینج کرنا پڑا تاکہ میں آپ کے ساتھ بات کروں اس موضوع پر جس طریقے سے یہ عنایت ہوا اللہ کی طرف سے، جن لوگوں کے تھرو یہ مجھ تک پہنچ سکا ان تمام دوستوں کا بھی ذکر کروں، اور یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح شیئر ہو جائے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بعض اوقات چیزوں کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کسی اور طریقے سے کی جاتی ہیں، اور ان سے جو ہم مطلب اخذ کرتے ہیں، جو اس کے معنی ہم اخذ کرتے ہیں، وہ کتنے ڈیپ ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ریکویسٹ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر آپ کو میرا کام، میرا کلام پسند آ رہا ہے تو اس کو ضرور اپنے باذوق دوستوں کے ساتھ شیئر فرمائیے، اور میرے لکھے ہوئے کلام کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنے کے بعد میرے چینل کو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس سے کوئی انفارمیٹیو چیز یا اس طرح کی پوئٹری آپ کو مل رہی ہے جس سے آپ کے ذوق کو تسکین حاصل ہو رہی ہے، تو ضرور میری شاعری کو آپ سبسکرائب کر کے ڈیلی بیسس پہ جس طرح سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کو ضرور سنیے۔ یہ ایک اپریسیشن ہے، ایک شاباشی ہے جو آپ کے سبسکرائب کرنے اور کمنٹ کرنے سے مجھ تک پہنچتی رہتی ہے۔ رمضان کریم کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عزاداری امیر المومنین کا سلسلہ بھی تھا، اس وجہ سے میں زیادہ ویڈیوز اس مہینے میں اپلوڈ نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی جو کچھ میرے ذمے اور آپ کے حصے میں ہے وہ خداوند متعال ضرور ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ تک پہنچ سکے اور مجھ تک پہنچ سکے۔ تو ایک بار پھر چلیے بڑھتے ہیں آج کے کلام کی جانب۔
یہ کہا ناصر نے ایک دن شام کے کھانے کے بعد، یہ کہا ناصر نے ایک دن شام کے کھانے کے بعد، زندہ رہنے کا نہیں حق ہم کو مر جانے کے بعد۔ یہ کہا ناصر نے ایک دن شام کے کھانے کے بعد، زندہ رہنے کا نہیں حق ہم کو مر جانے کے بعد، اور سب ہنسے اور بات آئی اور گئی سی ہو گئی، نہ کسی کو یاد آئی اپنے گھر جانے کے بعد۔ مجھ کو پھر ایک دوست نے جب کال کی تفریح میں بات ناصر کی سنائی غم کے پروانے کے بعد، اور کہا کچھ اس پہ لکھیے آپ شاعر ہیں جناب، اور کہا کچھ اس پہ لکھیے آپ شاعر ہیں جناب، میں ہنسا اور خوب سوچا کال کٹ جانے کے بعد۔ لفظ رکھتے ہیں معنی بات چاہے کوئی ہو، لفظ رکھتے ہیں معنی بات چاہے کوئی ہو، بات آتی ہے سمجھ میں ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ میں نے سوچا یہ مزاح کی بات کب ہے یا خدا، جب سمجھ آئی مسلسل دل میں دہرانے کے بعد، زندہ رہنے کا نہیں حق ہم کو مر جانے کے بعد۔ وقت چلتا ہے مسلسل ضائع ہوتی زیست کا، وقت چلتا ہے مسلسل ضائع ہوتی زیست کا، پھیلتا ہے دن نیا شب کے سکڑ جانے کے بعد، عمر ہے غم کی زیادہ اور خوشیوں کی ہے کم، یہ بھی جانا دل میں اس کا غم ٹھہر جانے کے بعد۔ عمر ہے غم کی زیادہ اور خوشیوں کی ہے کم، یہ بھی جانا دل میں اس کا غم ٹھہر جانے کے بعد، ایک دن یاروں کی محفل چھوڑ کر یہ جان لے، ایک دن یاروں کی محفل چھوڑ کر یہ جان لے، یاد میں تو کس کی رہ جائے گا مر جانے کے بعد۔ جو کوئی خلق خدا کو دکھ دے اور نقصان دے، شکر کرتی ہے خدائی اس کے مر جانے کے بعد۔ کون ہیں ہم، کیوں یہاں ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، سر کی قیمت کیا لگے گی اپنا سر جانے کے بعد، اور ہم سفر اس راستے میں ایک دو راہ بھی ہے، ہم سفر اس راستے میں ایک دو راہ بھی ہے، کیا تجھے یاد آؤں گا میں رہ گزر جانے کے بعد۔ بات سمٹے تو سمیٹوں گا یوں چند الفاظ میں، کرم کی قیمت ہے مٹی کے بکھر جانے کے بعد۔ کیا خدا نے اس لیے بھیجا تھا آدم کو یہاں، بندہ ابلیس ہو دنیا کا زر پانے کے بعد۔ کیا خدا نے اس لیے بھیجا تھا آدم کو یہاں، بندہ ابلیس ہو دنیا کا زر پانے کے بعد، اور آدمی تو ہو گیا محروم رب کی ذات سے، آدمی تو ہو گیا محروم رب کی ذات سے، ذات میں موجود کا دل سے اثر جانے کے بعد۔ آدمی تو ہو گیا محروم رب کی ذات سے، ذات میں موجود کا دل سے اثر جانے کے بعد، اور دیر سے جانے ہیں قیمت رائے گانی کی سبھی، دیر سے جانے ہیں قیمت رائے گانی کی سبھی، قیمتی ہوتی ہیں آنکھیں بھی نظر جانے کے بعد، قیمتی ہوتی ہیں آنکھیں بھی نظر جانے کے بعد۔ اس کا مقطع ہے کہ ثاقب اپنے آپ سے غافل ہر ایک انسان کو زندہ رہنے کا نہیں حق کوئی مر جانے کے بعد، یہ کہا ناصر نے ایک دن شام کے کھانے کے بعد، زندہ رہنے کا نہیں حق ہم کو مر جانے کے بعد، اور دیر سے جانے ہیں قیمت رائے گانی کی سبھی، قیمتی ہوتی ہیں آنکھیں بھی نظر جانے کے بعد، ثاقب اپنے آپ سے غافل ہر ایک انسان کو زندہ رہنے کا نہیں حق کوئی مر جانے کے بعد۔ بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے، اور اسپیشلی سید سجاد حسین شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، ناصر صاحب کا بہت بہت شکریہ، پوری قافلہ سجاد کا بہت بہت شکریہ، جن کی وجہ سے مجھے یہاں تک پہنچنے کا موقع ملا۔
اور اگر مجھے سجاد شاہ جی یہ کال نہیں کرتے تو بہت مشکل تھا کہ میں یہاں تک پہنچتا. یہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات اس کلام سے ریلیٹڈ اور زندگی سے ریلیٹڈ آپ سے کرنا چاہوں گا. میں یوزلی اپنی ویڈیوز میں اس طرح ویورز سے باتیں نہیں کرتا، لیکن اب مجھے ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کہ مجھے صرف اپنے کلام سے کام نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اپنے کام سے کام نہیں رکھنا چاہیے، اپنے ویورز سے تھوڑی باتیں بھی کرنی چاہیے. تو ایک چیز جو میں اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہوں، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے ماں باپ کا جنہوں نے میری تربیت کی، اور زمانے کا جن لوگوں نے مجھے ہاتھ دکھائے، مجھ سے دوستیاں کی، اور دل کے آئینے میں دھوکے کی تصویریں چسپاں کر کے چلے گئے. ان تمام دوستوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بہرحال ہم جس بات کی طرف جا رہے تھے وہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اس دنیا میں کسی خاص کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف عبادت نہیں. میں کوئی کنٹروورشل گفتگو کر کے فیمس نہیں ہونا چاہتا، جسٹ ایک بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں تک میری سمجھ میں آئی کہ بنی آدم کو بنی آدم کا دارو بنایا گیا، دوائی بنایا گیا، ہمیں ایک دوسرے کے زخموں کا مرہم بنایا گیا. ہمیں یہاں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. بہت سمپل سی بات ہے. پیغام یہ ہے اس کلام کا، اس ساری گفتگو کا، جو میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے نفرت کو ملٹیپلیکیشن نہ ملے، آپ کی وجہ سے نفرت کو ضرب کھانے کا موقع نہ ملے. اس دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں. کوشش کیجئے اپنی تمام تر مجبوریوں کو سائڈ پر رکھ کر، اپنی تمام تر محرومیوں کو سائڈ پر رکھ کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کو اپنے برابر انسان سمجھیں، تاکہ ہم خدا کے سامنے کسی ایک میدان میں سرخرو ہو سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکر گزار، آپ کی محبتوں کا، آپ کے وقت کے لیے. اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں، جو نان سبسکرائبرز ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ کے ساتھ آپ سب کا اپنا ثاقب علی حق، غم نامہ حیات. السلام علیکم.